عید قرباں آس پاس ہے جی. عید قرباں کے اوپر جب بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو بڑے جانور کو ذبح کرنے کا جو پہلا آغاز ہوتا ہے اس کو ٹنگا ڈالنے سے ہوتا ہے. ٹنگا پنجابی میں کہتے ہیں جی اتنی لمبی وہ ہوتی ہے, رسا کہہ لیں یا رسی کہہ لیں, ٹھیک ہے. وہ رسا جو ہوتا ہے اس کو جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کر کے نا کرتے ہیں اور وہ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان گھوم جاتی ہے, یعنی ایک یہ پاؤں ایک یہ پاؤں, تو وہ رسی ایسے گھوم جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ گھوم جاتی ہے اور اس نے اتنی تیزی اور مہارت کے ساتھ اس کو ایسے پکڑ کے کس دینا ہوتا ہے اور پھر گنڈ مار دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ٹنگا پانا کہتے ہیں. کچھ جو بھینسیں اور گائیں اڑیل ہوتی ہیں اور دودھ نہیں دھونے دیتی انسان کو, ان کے لیے بھی ٹنگا ڈالا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیجئے گا. تو جب ٹنگا پا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہلکا سا دھکا دیتے ہیں اور جانور زمین پہ گر جاتا ہے. اور یہ جو ہے اس کے بعد پھر اس کا سر پکڑنا ہے کسی نے, اور میں وہ منظر نہیں دیکھتا, میرا دل نہیں برداشت کرتا. مجھے گھر سے بچپن سے ہمیشہ یہ تانا سننے کو ملا کہ یہ تھوڑے دل کا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ میں نہیں وہ منظر دیکھتا, لیکن اس کے بعد پھر اس کو ذبح کرنے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ مجھے کیوں یاد آیا, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو کل پنجاب اسمبلی کا اصلی اجلاس جو کہ ایوان اقبال میں ہو رہا ہے, جس کے فیصلوں کو ریاست ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور جس کی پاس کی گئی قانون سازی کے اوپر گورنر جو ہے بلیغ الرحمان صاحب, حافظ میرا خیال ڈاکٹر ہیں, حافظ ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں, بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی داڑھی کے اندر باقاعدہ کنگھی پھیر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ گورنر ہاؤس کے بار بار دروازے کے اندر جا کے کہہ رہے ہیں کوئی آیا تو نہیں قانون سازی لے کے, کوئی آیا تو نہیں ایوان اقبال سے قانون سازی لے کے. تو وہ بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ حرکت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. انہوں نے جو چودھری پرویز الہی نے سارا وہ شعر ہے نا سلیمی صاحب کا کہ وہ ساری خوشیاں جو نہیں, سلیمی صاحب کا نہیں, اعزاز آذر کا, وہ ساری وہ پڑھا انہوں نے سلیمی صاحب کے اعزاز میں تھا جب وہ میرے خیال بیرون ملک سے تشریف لائے تھے مہمان کے طور پہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات پاک ٹی ہاؤس کی 80s کی, ٹھیک ہے, لیٹ 80s میں. تو اعزاز آذر صاحب نے شعر پڑھا تھا. اعزاز آذر صاحب بھی چلے گئے اس دنیا سے, سلیمی صاحب پتہ نہیں امریکہ میں حیات ہیں کہ نہیں, لیکن وہ شعر بڑا کمال تھا کہ وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنے رکھ لیں. وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنے رکھ لیں, ہمارے حصے میں عذر آئے جواز آئے اصول آئے. کیا بات, کیا بات. یہ شعر ہی جو ہے وہ اعزاز آذر صاحب کو جو ہے وہ دائمی زندگی بخش دیتا ہے. لوگ چلے جاتے ہیں, ان کی باتیں رہ جاتی. تو خیر چودھری پرویز الہی نے بزدار کے دور کے اندر وہ ساری خوشیاں جو اس کے خیال میں تھیں وہ اس نے اپنے لیے قانون سازی کروا کے اپنی ذات میں مرتکز کر دی. وہ کسی بھی صحافی کو خبر چھاپنے کے اوپر طلب کر سکتے تھے, ان کے زیر تحت جو کمیٹی تھی ان کو قید کر سکتی تھی, جرمانہ کر سکتی تھی, اور اس جو صبح صبح ناشتہ کیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہاں البتہ اگر اسپیکر چاہے تو اس کو معافی دے سکتا تھا. یوں انہوں نے پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی قوت جو تھی اس کو اپنے زیر نگین کر لیا. یہ اختیار چیف منسٹر پنجاب کو بھی حاصل نہیں تھا, جو اختیار انہوں نے اپنی ذات کے اندر باقاعدہ قانون بنوا کے کر لیا. میں نے ایک بڑا خوفناک اور بلاسٹنگ قسم کا ولاگ کیا تھا. میں نے چودھری صاحب جو ہیں میں ان کا ہمیشہ احترام کرتا آیا ہوں, لیکن چودھری صاحب معافی کرنا یار, پرویز الہی واسطے احترام ختم ہو گیا یہ پچھلے کوئی 6 مہینے کے اندر. اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی جب انہوں نے اپنی ذات کے اندر سب کچھ مرکوز کر لیا تھا. اور چونکہ لاہور کے اندر پائے جانے والے بیشتر صحافی جو ہیں وہ چودھریوں کے کانے ہیں, ان سے لے کے کھاتے ہیں, ان کے راتب خور ہیں, تو لہذا چودھریوں کے خلاف تو کوئی ایک لفظ نہیں بکنا تھا کسی نے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چودھری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اس حوالے سے, جو ان کے پے رول پہ آتا ہے نا وہ ان کا پھر آگے بھی رابطہ کرواتے ہیں, وہ پنڈی بھی آپ پارا بھی ہر پاسے میں ان کو بھیجتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے, اچھا بچہ. کئیوں کے تو اسپین کے ویزے بھی لگوا دیتے
ایویں ہی کچھ دوست بھی رگڑے گئے نے, برخوردار بھی رگڑے گئے نے, لیکن میں کیا جو آئی ہے تو پھر گئی ہے, ٹھیک ہے, پر شارٹ بال آنی چاہیے, گیند باؤنڈری تو باہر جائے گی انشاءاللہ. تو کچھ ہے کئیوں کے تو وہ اسپین کے ویزے بھی لگوا دیتے ہیں نا, تو وہ اتنے بندہ پروری کرتے ہیں تو وہ آگے بھی تعارف کروا دیتے ہیں, تو پھر جو ان کے دسترخوان کا راتب خور ہوتا ہے اس کو کم از کم 3 اور جگہوں سے بھی ادائیگی شروع ہو جاتی ہے, تو بندہ پھر خوشحال ہو جاتا ہے نا جی, گڈیاں آ جاتی ہیں نا جی, ٹھیک ہے نا. مطلب اگر اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا مطلب ہے کوئی پرائیویٹ کام بھی لگ جاتا ہے جی انہوں بندیاں نوں, چھڈو پرے ہن پرائیویٹ کام کی ڈیٹیل اگر ہم نے بتا دی تو وہ پھر لوگ جو ہے نا وہ پھر دوست ہے باپ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کر کے نا تو مجھے سنگل آؤٹ کر دیا. تو میں نہیں کہتا, پرائیویٹ کام چھوٹے موٹے ٹھیکے ویکے بھی لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بندہ پھر خوشحال ہو جاتا ہے. تو خیر چودھری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ ہم چودھری صاحب کے در سے کبھی بھی اس طرح کی کسی چیز کے نہ متقاضی رہے ہیں اور نہ اس سے کبھی وہ ہونے کا موقع ملا ہے, تو اسی وجہ سے یہ جو غربت ہے نا یہی حوصلہ دیتی ہے کہ اس جیسے بندے کو پھڑکا دیا جائے, سمیش کر کے رکھ دیا جائے, تو ہم نے کر دیا. تو اس کے اوپر پھر چودھری صاحب کا غصہ ہم جیسوں پہ تو نہیں اترا, تو وہ ایک برخوردار ہے گوہر علی کے نام سے. گوہر جو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کام کرتا تھا, تو اس نے خبر دے دی کہ یہ جو کی نائدہ محمد خان پٹی جو ہے, محمد خان پٹی جو ہے اس نے اپنے پتر کو یا لاک نے اپنے پتر کو, اس طرح کسی بندے نے ڈائریکٹ اپنے پتر کو 17ویں گریڈ میں بھرتی کر لیا. تو چودھری صاحب نے اس قدر برا منایا کہ اس بندے کا اسمبلی میں داخلہ نہ صرف کہ ممنوع قرار دیا بلکہ اس کو جو تھا نوکری سے نکلوا دیا. وہ 3 مہینے تک بیچارہ بے روزگار رہا اور اس کو کوئی بھی ادارہ بھرتی کرنے کے لیے یا لینے کے لیے تیار نہیں تھا, حالانکہ بہترین رپورٹر میں اس کا شمار ہوتا ہے, خبر نکال کے لے آتا نا بھائی, جو وہ رپورٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جس طرح مرضی خجل خوار ہوئے اندر جائے, سیکٹری کی میرا مطلب ہے کہ گالیاں سنے, لیکن وہ خبر نکال رہا ہے, ڈاکومنٹ نکال رہا ہے, تو وہ رپورٹر ہوتا ہے, وہ سٹار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو خیر ایسے ہی بات ادھر سے ادھر چلی گئی. تو چودھری صاحب کے اوپر جی ٹنگا پہ ہے, ٹھیک ہے, ٹنگا کس طرح پہ ہے, اب وہ چھری پھیرنے کا اہتمام جو ہے وہ حمزہ کے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ بھائی بسم اللہ کر. ٹنگا اس طرح پڑا ہے جی کہ وہ جو قانون سازی کی تھی جس میں انہوں نے سارا کچھ اپنی ذات میں مرتکز کر لیا تھا, اس قانون سازی کو ختم کیا گیا ایک آرڈیننس کے ذریعے, اور وہ آرڈیننس جو ہے نا وہ کل اسمبلی نے, پنجاب اسمبلی نے باقاعدہ قانون کی شکل کے اندر اپروو کر دیا ہے, یعنی اب وہ ایکٹ بن گیا. اور اس ایکٹ کے تحت جناب حضرت قبلہ چودھری پرویز الہی, ٹھیک ہے, والد چودھری مونس الہی, جنہوں نے پورے پنجاب کی تمام پاورز اپنی ذات میں مرکوز کی تھی, اور بزدار جو ہے وہ ایسے بٹ بٹ دیکھتا رہا تھا, اس نے کچھ نہیں کیا تھا, وہ بونگے نے ویسے بھی کچھ نہیں کیا, وہ نے 4 سال کک نہیں کیتا, اور اب قابو آنے لگا. ویسے اس کی پہلی جو ہے ریکویسٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے, موصوف جو ہے عدالتیں چڑھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے مجھے جو گاڑی دی ہے وہ خراب ہے. اب ہونا ان کے ساتھ کیا ہے, قانون سازی وہ بھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی, انہوں نے کہنا ہے خراب تے ادھر کاٹنا ذرا, تے نوی قانون سازی کے تحت تینوں کچھ بھی حاصل نہیں کیا, چل پتر کاٹ, اسی طرح ہی چال جس طرح آیا سے. لیکن وہ اب ان کے خلاف جو سرکاری زمینیں انہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کو الاٹ کروائی تھی, ان کے بھائی بھاگے ہوئے, اور جس کا کروڑوں روپے سالانہ جو ہے وہ ٹھیکہ آتا ہے, انہوں نے لینا بھی شروع کر دیا ہوا ہے. وہ جناب وہ بزدار برادران جو ہیں وہ تو بھاگے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کب حکومت ان کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے, مجھے لگتا تو نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو بلیک میل ہی کریں گے. ویسے جس طرح فدویانہ طریقے سے عثمان بزدار نے اپنی خدمات پیش کی ہیں, عثمان بزدار کی غربت کا لیول دیکھیں, پتہ نہیں کہاں کا سردار عثمان بزدار ہے یار. اس نے قانون سازی کروائی کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سابقہ چیف منسٹر کو 1 کنال کا گھر ملے گا. اوقات دیکھیں اس کی بیچارے کی کہ یار اگر یہ سردار عثمان بزدار ہوتا تو اس کی تو ہزاروں ایکڑ وہاں پہ زمین ہونی چاہیے تھا, تبھی سردار بنتے ہیں نا بھائی. کیڑا سردار ہے میرا مطلب ہے. وہ ہمارے بابا خدا بخش بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اکبر جو تھا وہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس نے شہزادوں والا لباس پہنا ہوا ہے, اور پیچھے سے اس کا جو دامن ہے وہ کوئی 8 سے 10 دلی کے بچوں نے اٹھا رکھا ہے,
اور وہ مطلب کہ آگے بھی 2-3 بچے ہیں، اور وہ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ دلی کے شہزادے کی آمد ہے، ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو. ٹھیک ہے. اب اکبر حیران ہوا کہ میرا تو ایک ہی شیخو ہے، شیخو پورہ جس کے نام کے اوپر آباد ہے، شہزادہ سلیم میرا تو ایک ہی شیخو ہے، یہ کون سا شہزادہ آ گیا دلی کا. خیر وہ تو، لیکن بہرحال انہوں نے ان کو طلب فرمایا، اپنے سٹاف کو کہا اس کو لے کے دربار آؤ. اس سے پوچھا کہ تو کون سا شہزادہ؟ اس نے کہا مائی باپ خاکسار دلی کا بیسیکلی میراثی ہے، لیکن چونکہ کاروبار کوئی نہیں ہے تو میں نے یہ سوانگ بھرا ہے، ڈھونگ رچایا ہے. تو اس پہ کہتے ہیں کہ وہ مغل اعظم جو ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بلکہ وہ ہنسنا شروع ہوئے اور ہنستے رہے دیر تک، اور اس کے بعد اس کو ایک جاگیر عطا کر دی کہ جا یار تو بھی تم نے اچھا سوانگ بھرا ہے. تو یہاں پہ بھی لگتا ہے بزدار نے کوئی سوانگ ہی بھرا ہوا تھا چیف منسٹر کا، ورنہ چیف منسٹر والی اس کی کوئی وہ تھی نہیں، اوقات یا عمل نہیں تھے. خیر جناب، چودھری پرویز الہی صاحب کو ٹنگا پا دیا گیا ہے، اب ان کو گرایا جائے گا. وہ جو ان کے اختیارات تھے خود ازیوم کیے ہوئے، خود ساختہ اختیارات جو تھے وہ ان سے واپس لے لیے گئے ہیں. اور محمد خان بٹی صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک تو میرا خیال ہے بھتیجا گرفتار ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا بھائی گرفتار ہوا ہے. وہ پروکسی تھا نا، اس کا بینامی تھا نا مونس الہی کا، رحیم یار خان گروپ جو بنا ہوا ہے مریم کے سمدھیوں کا. بات پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. مریم کے سمدھیوں نے جو رحیم یار خان گروپ بنایا ہوا ہے، جس کے پاس آدھی درجن کے قریب جو ہیں وہ شوگر ملے ہیں، اس کے اندر مونس الہی کا بھی حصہ ہے. اور مونس الہی والے کو اس گروپ کی ایک شوگر مل کے اندر چونکہ اس کا نام آتا ہے یا اس کی پروکسی کا نام آتا ہے تو اس کو رگڑ دیا جائے. تو بھائی جان انصاف کرنا تو پھر پورا کر. تو پھر مریم کے سمدھی بھی رگڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. پھر شیخ زید النہیان فیملی کے جو مینیجر ہیں پاکستان کے اندر، جو ان کے ایسٹس کو لک آفٹر کرتے ہیں، پھر وہ بھی رگڑے جاتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ میاں عمر صاحب بھی رگڑے جاتے ہیں سر، ٹھیک ہے نا. تو پھر سب کے لیے انصاف کریں، ورنہ مونس کے ساتھ زیادتی ہوگی. کرنا انصاف تو سب کے لیے کر، ٹھیک ہے. پچھلے نے بھی یہی حماقت فرمائی تھی کہ باقی بڑی بڑی پارٹیوں کو جن کے پاس بھونکنے کے لیے دنیا جیسا ڈبو ہے، ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور جناب لے دے کے تو رگڑنے کی کوشش کی جہانگیر ترین کو، ٹھیک ہے، جس نے سوشل میڈیا کا ایک گروپ بنا کے میڈیا میں حصہ تو ڈالا ہوا تھا نا، لیکن بہرحال اتنا بڑا نہیں تھا. تو جہانگیر ترین کو رگڑنے کی کوشش کی، اور صاحب کا خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ بس اتنا کی تنکا لگانا جہاں تک یہ میرا فنانسر تو رہے لیکن میرا ڈکٹیٹر نہ بنے، مجھے بتائے نہ کہ میں نے کیا کرنا. وہ تنکا زیادہ لا گیا، ٹھیک ہے. شہزاد اکبر صاحب جو تھے انہوں نے تنکا ذرا زیادہ لگا دیا، جس کی بنیاد کے اوپر ان کی نوکری بھی چلی گئی، اور جہانگیر ترین جیسا فنانسر جو تھا وہ بھی دوسری سائڈ پہ چلا گیا، جس کا عمران خان صاحب کو بہت رنج ہے. ضلعی نامہ نگار کی طرف سے بھیجی گئی خبر کے اندر ایک فقرہ ہوتا تھا کہ ملزم کو اس امر کا رنج تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح جناب عمران خان کو اس امر کا رنج تھا کہ شہزاد اکبر مجھے کینیڈا سے بلا کے انہوں نے دیا، اور چلے میں نے اس کو استعمال کیا تو اس نے میرا ہی رگڑا نکال دیا، میرے فائنانسر رگڑ دیے، ٹھیک ہے، اور بعد میں عدالت میں کچھ بھی ثابت نہ کر سکا. یہ غصہ تھا، تو لہذا شہزاد اکبر صاحب کو فارغ اس وجہ سے کیا گیا. کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، ٹنگا ڈال دیا گیا. اب کب چھری پھرتی ہے ان کو؟ اب اسپیکر کی اسمبلی یٹ این ادر ممبر آف صوبائی اسمبلی والی ہو گئی. اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے اس کو وزارت قانون پنجاب کے تحت کر دیا گیا ہے. تو وہ جو لوشے لٹے گئے تھے، وہ جو اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی نئے اسمبلی ہال کے اندر، جو ابھی اس کا افتتاح نہیں ہوا تو چونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے اندر پانی ٹپکنا شروع ہو گیا تھا پہلی بادشاہوں کے اوپر، اور کھا گیا ڈاکو، گجرات کا ڈاکو کھا گیا، ٹھیک ہے. وہ اس کا بھی ابھی حساب کتاب باقی ہے. یہ رحیم یار خان والا چھوڑ دیں یار، اتنے بڑے زیادہ محاذ کھولنے کا کوئی توق نہیں بنتا نا. اور پھر جناب وہ میرا مطلب ہے کہ وہ 2-3 بڑے وردی والے بھی وچوں نکل آنے جی، ٹھیک ہے نا. تو پھر جو اتوں معافی مانگ کے معافی کر کے واپس نسو گے تو نہ کرو یار. اس میں ان کا بھی کسی ایک صاحب کا ریٹائر صاحب کا ہے حصہ، پتہ نہیں ریٹائر ہو گئے کہ حاضر سروس ہیں، وہ بھی ان کی فیملی، ان کا نہیں ہے لیکن ان کے کچھ فیملی ممبران کا ہے. تو جب فیملی ممبران کی طرف ہاتھ جائے گا تو پھر فون انہی سے آئے گا نا.
تو اس لیے مت کریے یہ جو آپ کی اوقات اور بساط سے باہر ہے. پھر جو آپ کے اوپر سے ترول ہوگا کہ ایک بندے کو رگڑ دیا ہے اور جہاں پہ پاورفل لوگ تھے ان کو نہیں رگڑا. دیکھو وہ کتنے کے پاورفل ہوں گے, ہم میاں عمر کا نام لے سکتے ہیں, ان کا نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی, جی اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.